اہم ایشو ہے جی. زبیر صاحب کہہ رہے تھے ہم اس کو ٹائم نہیں دے رہے. بالکل دے رہے ہیں. ابھی دیکھیے عمران خان صاحب نے 2016 میں جب پیناما لیکس آیا تھا تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, سنیے. جن کا نام منی لانڈرنگ کروانے میں آیا ان کو آج اسٹیٹ بینک کا نمبر 2 بنایا, اور اسحاق ڈار جنہوں نے ایڈمٹ کیا منی لانڈرنگ, وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں. ان کو ایک جمہوریت میں یہ چیزیں بتانی پڑیں گی. ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. یہ جو کر رہے ہیں اور ہمارے سے بیٹھ کے ان کے سارے, اور وہ بھی معصوم چہرہ بنا کے, اور جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اپنا ریٹائرڈ جج جو نواز شریف کے خلاف انویسٹیگیشن کرے گا. میاں صاحب آپ نے تو کبھی کرکٹ میچ بھی اب ایک نیوٹرل امپائر سے نہیں کھیلا, آپ تو امپائر بھی اپنا کھڑا کر کے کھیلتے, کوئی نہیں ماننے لگا. میں میاں صاحب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے. کیوں نہیں لکھا جی پرائم منسٹر صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ کمیشن بنائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے. پرسوں پرائم رات منسٹر نے 9:30 ایگزیکٹلی, تو ایک دن میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے تو امیڈیٹ سٹیپ اتنے شارٹ ٹائم میں اگر آپ کمپیئر کریں. پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ بنایا, اپنے جو پرائم منسٹر کی جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کے انڈر ایک سیل بنایا ہے جو کہ پہلے ان سارے جو بھی کیسز ہیں ان کو دیکھے گا کہ کون سے منی لانڈرنگ میں آتے ہیں, کون سے مطلب ایف آئی اے کے کو بھیجنا ہے, کون سے ٹیکس کے ایشوز ہیں. بیکاز دیکھیں اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام آئے ہوئے ہیں, تو آیا وہ ایف بی آر سے پرٹین کرتے ہیں, وہ ایف آئی اے سے پرٹین کرتے ہیں اگر منی لانڈرنگ کے ہیں, اور اس طرح رسپیکٹیو اداروں سے ہے. بٹ یہ تو آپ کا طریقہ کار تھا ہی نہیں. کون سے والا؟ آپ تو ایسا سوچتے ہی نہیں تھے. نہیں کیا مطلب ہمارا کام نہیں, آپ پبلک آفس ہولڈرز کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک سیکنڈ سر سن لینا, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ کہیں مائک از یورز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس پاناما کا جو وہ تھا, اچھا جس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, جی اس میں یہ تھا کہ اس وقت کا سٹنگ پرائم منسٹر, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بڑے قریبی وزراء, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوری فیملی بالکل ٹھیک اس میں تھی. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر جی یہاں پہ بڑی کوشش کی گئی کہ لگایا گیا کہ پرائم منسٹر پہ تو باہر کی بھی اس میں بھی آیا ہے کہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کو ملائن کرنے کے لیے کہ جی پرائم منسٹر تو خود شامل نہیں ہے, نہیں ہے نا شامل. اس میں کہا کہ جی پرائم منسٹر تو خود تو شامل نہیں ہے لیکن اس کے کچھ وزراء ہیں. دیکھیں نا 4 سر 4 ہو یا 1 ہو یا 40 ہو, گزارش ہے شفیع صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمبر کم یا زیادہ ہے. سر میری عرض سنیں نا, آپ کا طریقہ کار کیا تھا وہ میں وزیر اعظم جناب عمران خان کی 15 اگست 2016 کی ٹویٹ میں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسپینش منسٹر ریزائنز ان ویک آف پیناما لیکس اینڈ نو انکوائری کمیٹی واز نیڈڈ ایز ہی لاسٹ آل مورل اتھارٹی ٹو رول. They have lost all the moral authority. آپ کا تو طریقہ کار ہی ہے نا, tell them to step down first, then face the investigation. اگر یہ لوگ تمام معزز ممبران آپ کی کابینہ کے جن کے آپ کے کولیگز ہیں اگر یہ انوسنٹ ثابت ہوتے ہیں تو واپس اپنے عہدوں پر آ جائیں گے. نہیں, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے آپ نے سنا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے نزدیک اپنے انڈر جو ہے تو ایک وہ بنائیں. جی تو آپ لکھتے ہیں نا چیف جسٹس کو؟ ہم لکھ دیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. کب لکھ دیں گے سر؟ یار آپ کیا بات کر رہے ہو سر, آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں پہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کی اس ٹاک شو میں اس وقت ہم 8 بجے کہ 24 گھنٹے میں ہم یہ سارا ان کو چارج بھی کر دیں, 24 گھنٹے کے اندر اگر میرے ملک کے وزیر اعظم ٹویٹ کر کے کہہ سکتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں, 24 گھنٹے کے اندر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے انسپیکشن سیل کے کمیشن کے تحت ایک سیل بن رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اسی 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم آفس وزیر اعظم کے سگنیچر کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھیجی جا سکتی ہے ٹو دی آنریبل چیف جسٹس کہ جناب یہ امپارشل کمیشن بنایا جائے آپ کی سربراہی کے اندر اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان اپنے تمام کابینہ کے ممبرز جن کا نام آیا انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسٹیپ ڈاؤن. دیکھیں ہم نے ماضی میں ہمارے وزراء نے یہی کیا ہے, سر تو اب بھی کریں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی آئی ہے, جی سر, اور اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ جی ہم 24 گھنٹے میں ہم بھائی آپ میرے لیے بہت محترم سر, آپ یہی کرتے تھے نا, آپ نے تو یہی کہا تھا نا سر. میری بات سنو منیر, ہم نے کیا کیا اس ملک میں؟ جی سر, ہم نے اس ملک میں پہلی دفعہ ایک شخص کی لیڈرشپ میں جی ہم نے ایسے لوگوں کو جو کہ جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ان کے اگینسٹ ایک جہاد کیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا معیار وہی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی اس ملک کا پیسہ لوٹ کے لے جائے گا وہ ہوگا چاہے وہ ہماری پارٹی کا کیوں نہ ہو. سر ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر میں آپ کی ہر بات انڈورس کر دیتا ہوں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, ہماری پارٹی
ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ یہی سٹینڈ پکڑا ہے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں جہاں پہ کہ کوئی ہمارا ہو, اب آپ کہیں گے اچھا مجھے آپ بتائیں بائی دا وے, ایک منٹ بائی دا وے مجھے آپ بتائیں, آپ نے کہا 4 وزیر ہیں, کون سے وزیر ہیں ذرا بتائیں مجھے آپ. نہیں بتا دیں نا, میری بات سنیں, میری میموری ٹھیک نہیں ہے, مونے سلائی صاحب ہیں, شوکت ترین صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب کی فیملی کے اندر لوگ ہیں. خسرو بختیار کی فیملی, میری بات سنیں نا, اس کا بھائی ہے نا. میری بات سنیں, مونے سلائی صاحب کا نام ہے, میں آئی ایم جسٹ سر, میں نے کہا 1 ہو 2 ہو یا 40 ہو یا کوئی بھی ہو, آل آئی ایم سیئنگ از کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی انکوائری نیڈڈ ہی نہیں ہوتی, جب آپ کا ایسا نام آ جاتا ہے تو آنریبل طریقہ یہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. یہ وزیر اعظظم پاکستان نے کہا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے, آج وہ وزیر اعظم ہیں, تو میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کروں. نہیں ایکسپیکٹ تو دیکھیں, ایکسپیکٹ تو جو وہی چیز جو کہ عمران خان سے ایکسپیکٹڈ وہ وہی کرتا ہے سر, انہوں نے نہیں وہ کرتے یہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے نزدیک وہ اپنے ایک سیکنڈ اپنی جو 22 سالہ کی جد و جہد ہے اس کی کسی ایک انڈیویجول کے لیے وہ نہیں وہ کرتے سر. آپ زبیر کرنا چاہیے, چلے ٹھیک ہے سر, آپ کے اپنا موقف ہے. زبیر صاحب میں نے شبلی صاحب کے سامنے سارا سینیریو رکھا ہے. انہوں نے کہا یار اس بات کو تو اپریشیٹ کرے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک سیل بن گیا ہے, آپ لوگ ہر بات پہ کیڑے نکال رہے ہیں. زبیر صاحب ایک تو مجھے شدید اختلاف ہے, آپ نے ایک پلیز مجھے ان انٹرپٹڈ ٹائم دے دیجیے گا, 2 منٹ 3 منٹ کم سے کم دے دیجیے گا, بیکاز دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شبلی فراز صاحب بالکل بات صحیح نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے ایز وزیر اعظم اپنا لائے عمل بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں انہوں نے بتا دیا ہے وہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کریں گے, سیل کے تھرو کریں گے. دوسری بات میں یہ بتا دوں, بالکل ہم چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ضروری ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک شخص جو کہ فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر الزامات ہیں, شدید سنگین الزامات ہیں, اور یہ میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ہمیں عمران خان صاحب نے سکھائے تھے, وہی اینگر, وہی پیشن, اسی کے تحت کہ جی اگر کیسے ایف بی آر ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے شوکت ترین صاحب کو, اور شوکت ترین کو چھوٹے موٹے وزیر نہیں ہیں, بھاری بھرکم وزیر ہیں اور بڑے پاورفل منسٹر ہیں, ان کے سامنے ٹانگیں کانپیں گی کسی ایف بی آر والے کو انویسٹیگیشن. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہ کس طرح سے ٹرکاتے ہیں. آپ کو یاد ہے آج سے سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ایک ایشو آیا کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ کبھی بھی وہ انہوں نے چونکہ الیکشن کے تھرو نہیں آئے تو الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نہیں جمع کرائے تھے اپنے ایسٹس وغیرہ کے حوالے سے. کویسچن یہ نہیں تھا, کویسچن یہ تھا کہ جی انہوں نے گوشوارے کیوں نہیں جمع کرائے. مثال کے طور پر زلفی بخاری 3 سال سے پاکستان میں تھے, انہوں نے ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرایا تھا, اور انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ کے دے دیا وزیر اعظم کو. ہماری جانچ پڑتال کیسے ہوتی ہے, یہاں انہوں نے وزیر اعظم نے سب سے مانگ دیا, اسپیشل اسسٹنٹ سے اور تمام لوگوں سے یہ کویسچن نہیں پوچھا کہ بھائی آپ لا کی کیوں خلاف ورزی کر رہے تھے, آپ نے ایف بی آر میں کیوں نہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کیے, آپ نے ایف بی آر میں اپنے ویلتھ ریٹرنز کیوں نہیں فائل کیے. اور بڑے آرام سے وزیر اعظم نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. کس کو جمع کرائے تھے؟ وزیر اعظم کو, کیبنٹ سیکٹری کو. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سے آپ کرتے ہیں, ہمیں تو پکڑ کے اندر بند کرتے پہلے, پھر اس کے اوپر آپ رگڑتے ہیں 6 مہینے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ انصاف کا طریقہ ہے, اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایسٹس. اس دفعہ بھی یہی ہوتا, وزیر اعظم نے سیٹسفیکشن شو کر دینی ہے کہ جی مونس لائی بیکاز ہی کین ناٹ گو اگینسٹ ہز کولیشن پارٹنرز. کہیں نہ اگر مونس سلائی کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا. زبیر یار آپ دیکھیں اس ملک کی مشکلات کو دور کریں, ایک سمپل سا کام ہے, اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کی رسیدیں جو ہے تو وہ جمع کرا دیں, سارا یہ کرائسس ختم ہو جائے گا بھائی, گل مک جائے گی. گل مک جائے گی.